السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سورۃ العادیات کی نیکسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 9 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات آیہ نمبر 9۔ افلا یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کا خوف دلایا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکریاں کر رہا ہے، کیا وہ انسان یہ نہیں جانتا کہ جب حشر برپا ہوگا تو سب لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ بوثیرو، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اور ماں جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں میں انسان تو ہوں گے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے سب باہر آ جائے گا انسانوں سمیت۔ سورۃ العادیات ہمیں یہاں پہ بتا رہی ہے کہ انسان کو موت کو بھولنا نہیں ہے، موت کو یاد رکھیں۔ کیوں موت کو یاد رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا یہ انسان جو ناشکری کر رہا ہے، وہ انسان جو مال کی محبت میں گرفتار ہے، کیا وہ حشر کو بھول گیا؟ کیا وہ بھول گیا کہ کل کو اس کو قبروں سے نکال کر کس میدان کی طرف لے کے جایا جائے گا اور پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ تو انسان کو یہ سب نہیں بھولنا۔ کیوں نہیں بھولنا؟ تاکہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزار سکے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، خود کو ناشکریوں سے بچا سکے، اللہ تعالیٰ کی مال کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا انوالو نہ کر لے کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کیا کرنا ہے انسان کو اپنی موت کو بار بار یاد کرنا ہے، روز محشر کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موت کا یاد رکھنا اور روز محشر کا یاد رکھنا، آخرت کی جزا سزا کو یاد رکھنا ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جانے سے بچائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ریئلائز کراتے رہیں کہ موت اچانک آنی ہے، موت برحق ہے، قیامت اچانک آئے گی، پھر حشر کا دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پاک میں اس کی تیاری کے لیے انڈیکیشنز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، صراط مستقیم کا رستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں انسان کو اس کی قبر سے اٹھانے کی بات کی گئی۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب آخری دفعہ سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الاخری جس کو ہم نے پڑھا تھا، اس کو پھونکا جائے گا، تو کیا ہوگا کہ سب لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے اور سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 51 میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت کے دن
لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، اور میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کے جو یہ گروپس بنیں گے، یہ ان کے اعمال کی بیس پہ ہوگا۔ جیسے آپ کے عمل ہوں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو سواریاں دی جائیں گی اور وہ سوار ہو کر اپنی سواریوں پہ جائیں گے میدان حشر تک۔ تو ظاہر ہے یہ متقین صالحین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے۔ اور پھر دوسرا گروہ جو پیدل چلنے والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو بدبختوں کا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں اس وقت کا نقشہ سورۃ المعارج آیہ نمبر 16 میں اس طرح سے ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دیں، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ پھر اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، تو گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی اور سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حوالے سے حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کوکھ تک، اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک اس کا پسینہ ہوگا۔ سورۃ النبا 38 میں آتا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں اسی بات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں ظلم اور سرکشی کرنے والے، اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اور اس دن آنکھیں کیا ہوں گی سب لوگوں کی؟ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم 42 اور 43 میں آتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، تو وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی، اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ سورہ غافر آیہ نمبر 16 میں آتا ہے لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔
قیامت کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پر میں نے تھوڑی سی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی، قرآن سے کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھے۔ جب قبر سے انسان کو نکالا جائے گا اور پھر میدان حشر کی طرف اس کو لے جایا جائے گا تو کیا حالت ہوگی، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر بہترین شکر گزار بنائے، مال کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سوء الختام سے بچائیں، حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے، قبر کی سختی سے اور حشر کی سختیوں سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔